ہمارے سلسلہ کے بہت بڑے بزرگ، یہ حضرت جناب دنیا جن کا نام جانتی ہے، اور آپ کا جو مرتبہ مقام ہے وہ بہت بڑا، عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جن کا بہت بڑا مرتبہ مقام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا نا کہ تم تبلیغ کرو، تو میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ عربی ہیں اور میں عجمی ہوں، میری زبان جو ہے وہ عجمی ہے، تو گفتگو کرتے ہوئے مجھے دقت ہوگی۔ تو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے منہ مبارک میں 7 دفعہ اپنے لعاب دہن ڈالا، اور وہ ہستی جو ہیں ان کا نام شیخ عبد القادر جیلانی پیر پیر روشن غیر دستغیر رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ذات ہے۔ اور آپ علم دین اور قرآنیات پہ آپ کی اتنی مہارت تھی کہ آپ کی بارگاہ میں جب محفل ہوتی تو پہلے ایک قاری صاحب آپ کے ہاں ایک تلاوت کرتے آیت، آپ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر کرتے، اور جو تفسیر ہوتی اس کو جو قرآن کریم کی آیات سے اس کی تائید فرماتے، اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے اس کے دلائل دیتے، اور ایک تفسیر بیان کرتے فرماتے ہیں اس کی دوسری تفسیر یہ ہے۔ آج تو ہم دیکھتے ہیں نا کئی دفعہ تفسیریں پڑھتے ہیں، اس میں ہوتی ہے یہ عالمانہ تفسیر ہے، یہ صوفیانہ تفسیر ہے، یہ اس سے آگے نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آپ ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان فرماتے، اور 40 تفسیروں کے بعد فرماتے اب بھی کال کو چھوڑو، حال کی طرف آ جاؤ۔ اب حال کی طرف آئیں اور ایک ضرب لگاتے لا الہ الا اللہ، تو جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر وہ وجد طاری ہو جاتا، ان کے اندر کفیت طاری ہو جاتی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس دور میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فیضان ہے، یہ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سینوں پہ ہاتھ پھیرنا، سینوں پہ ہاتھ مارنا، شیخ عبد القادر جیلانی اور حضرت شیخ شہاب الدین الوردی اور حضرت بہاؤالدین نقشبند، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے توسل سے اللہ پاک نے اس دور میں سلسلہ سیفیہ میں یہ نعمت عطا فرمائی کہ ان کے بڑے مشائخ تو بڑے مشائخ، چھوٹے بچوں کا بھی حالت یہ ہے کہ وہ بعض دفعہ توجہ کر کے کئیوں کے دل کی دنیا بدل دیتے ہیں۔ اس کی آپ مثالیں دن رات سنتے رہتے ہیں، دن رات دیکھتے رہتے ہیں اپنے حلقہ باب میں۔ بے دادا مشتاق سرکار کی بارگاہ میں ایک ڈاکٹر صاحب آئے، وہ بلکہ آپ خود ہاسپٹل تشریف لے گئے، تو ڈاکٹر چونکہ انگریز تھا، بہت بڑا قابل ڈاکٹر تھا، تو وہ امریکہ سے آیا ہوا تھا، جن دنوں میں یہ افغانستان کے مہاجر تھے، وہ امریکہ سے آیا تھا، وہ کسی این جی اوز کے تھرو پہنچا، بڑا ماہر ڈاکٹر۔ تو جب آپ ادھر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو ڈاکٹر سائی ہے، یہ انگریز ہے، تو وہ انگلش بولتا تھا، تو آپ نے جو آپ کے ساتھ بندہ تھا اس کو فارسی میں فرمایا یہ میرا علاج کیا کرے گا، یہ تو خود بیمار ہے۔ تو اب ڈاکٹر جو تھا تو اس نے کہا کہ میرے متعلق بابا جی نے بات کی ہے کوئی؟ تو انہوں نے بٹ صاحب سے پوچھا کہ انگلش میں کہ اس بابا جی نے میرے متعلق بات کیا کی ہے؟ تو اس بٹ صاحب نے فرمایا کہ نہیں کچھ نہیں کی، اب کچھ آپ کچھ نہیں، بٹ صاحب نے فرمایا کہ سچ بولو، اس کو بتاؤ جو میں نے بات کی ہے، تو سچ بولو جو میں نے کہا اس کو بتاؤ کیا بات کی ہے۔ وہ اس نے بتایا کہ یہ بابا جی فرماتے ہیں کہ تم خود مریض ہو تو میرا علاج کیا کرو گے؟ ڈاکٹر کہا اچھا میں مریض ہوں؟ تو آپ نے کہا کسی نے کیا کہا ہے؟ کہتا ہے جی اچھا میں مریض ہوں تو بابا جی کو میرا علاج کر دیں۔ آپ نے اپنے بیٹھ پہ فرمایا ادھر آ کے بیٹھ جاؤ۔ جب بیٹھا سامنے تو مسکرا کے دیکھتا ہے جی میرا کریں علاج۔ آپ نے انگلی اٹھائی تو فرمایا اللہ، بس ایسے انگلی اٹھائی ہے، اس ڈاکٹر کو جھٹکا لگا، اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب وہ دوبارہ دعوت اس کی دوستوں نے، وہ باڑہ میں آپ کی خانقاہ پہ حاضر ہوا، تو انہوں نے پوچھا کہ مبارک صاحب نے آپ کو کلمہ تو نہیں پڑھایا، انہوں نے صرف انگلی کی ہے، تو تم کلمہ کیسے پڑھ گئے؟ کلمہ تمہیں آتا تھا؟ اس نے کہا نہیں، ان کے پیچھے ایک بزرگ تھے وہ مجھے کہہ رہے تھے پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو انگلی انہوں نے کی ہے، کلمہ مجھے انہوں نے پڑھایا ہے۔
جب وہ واپس گیا، وہ پگڑی باندھی ہوئی، سفید لباس پہنا، چادر وہ کندھے پہ، وہ تو ہلچل مچ گئی کہ فلانا ڈاکٹر جناب یہ کیا ہو کے آ گئے، یہ تو پورا افغانی بن کے آ گیا ہے، اس کی پینٹیں گئیں، شرٹیں گئیں، یہ تو افغانی، یہ بڑا، جب وہ تو اب ان کے لیے بڑی حیرت ہوئی. تو وہاں سے ایک بندہ انٹرویو لینے کے لیے آیا. اس نے پوچھا کہ سوال کیا کہ ترجمان سے پوچھا کہ بابا جی انہوں نے کیا کیا. اب وہ قلم اپنے رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ جواب کیا دیں گے مترجمان، کیونکہ وہ ترجمان درمیان بتاتا تھا، ترجمان کا منہ دیکھ رہے تھے. ورثہ خاموش ہو گیا. پھر اس نے سوال کیا بابا جی پوچھو کہ کیا کیا، کیا ہوا. پھر وہ مبارسہ نہیں بولے. تیسری دفعہ جب پوچھا تو اس نے ترجمان کا منہ دیکھا، ترجمان مبارسہ کو دیکھ رہے تھے. تو اب ترجمان پوچھ رہا تھا بار بار مبارک صاحب سے کہ یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کیا کیا، یہ پوچھ رہا ہے کیا کیا. تو جب اس نے مبارک صاحب کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنکھیں ملی، تو آپ نے مسکرا کے فرمایا اللہ، اور ساتھ ہی ترجمان کو کہا کہ اس کو کہو میں نے یہ کیا تھا. بس اس کی وہ جو قلم تھی وہ ادھر چھوٹ گئی، وہ ڈائری جو تھی اس نے پھینک دی اور مسجد میں لپٹنے لگا. ایسے 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 گھومتا گھومتا ادھر جاتا ادھر جاتا ادھر جاتا. تو جب اس کو تھوڑا سا ہوش آتی تو مبارک رحمۃ اللہ علیہ پھر مسکرا کے توجہ فرماتے. جب وہ محفل ختم ہوئی تو اس کے بعد مبارک رحمۃ اللہ بار بار خوش ہوتے اور بار بار توجہ فرماتے اور بار بار یہ لفظ فرماتے اس کو میں نے یہ کیا تھا. پشتو میں فرماتے، فارسی میں فرماتے میں یہ کیا تھا، یہ بار بار اس کو فرماتے. وہ کہتے ہیں کہ اس کی مسکراہٹ نے میرے ہوش گنوا دیے. جب مجھے ہوش آیا تو وہ پھر سے مسکرا دیے. تو یا الحمدللہ ان اولیاء کرام کا فیضان جو ہے آج ہمارے سلسلہ سیفیہ کے بچے بچے میں یہ نصیب ہمیں ہے، ہمیں ملتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، اس کی دن رات باتیں بھی سنتے ہیں اور اس کے جو اثرات ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. مالک کائنات ہمیں ان خواجگان کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کا، اہل بیت عظام کا، تمام نبیوں کا، اللہ پاک اپنی ذات پاک کا ہر قسم کے ادب کی دولت سے مالا مال فرمائے، بے ادبی سے محفوظ فرمائے.